کی۔ تو یہ نبی امی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں جو امی ہوں گے، یعنی مخلوق میں سے کسی سے نہیں سیکھیں گے، اور اکھڑ مزاج اور درست طبیعت کے نہیں ہوں گے، یعنی بالکل با اخلاق نرم اخلاق والے ہوں گے، ان کی طبیعت میں سختی نہیں ہوگی، حلم صبر اور تحمل والے ہوں گے۔ کوئی ان کے ساتھ اگر بدتمیزی سے بھی پیش آئے، ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو وہ اس کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے نہیں دیں گے۔ بازاروں میں وہ چیخنے والے نہیں ہوں گے، عام انسانوں کی طرح چیخ پکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فحش بات زبان پر نہ لائیں گے، یعنی زبان سے جب بھی کہیں گے حکمت کی بات، دانائی کی بات اور اجر و ثواب کی بات کہیں گے، کوئی بری بات ان کی زبان پر نہیں آئے گی۔ بے حیائی جب بھی بات کریں گے تو خیر، نیکی، بھلائی کی بات کریں گے، بے حیائی کی بات نہیں کریں گے۔ میں ان کو سیدھا چلاؤں گا، یعنی ان کو سیدھے راستے کی پر میں چلاؤں گا، انہیں ہر خلق عظیم، سب سے بہترین اخلاق انہیں عطا کروں گا۔ سکینہ یعنی وقار، سکون ان کا لباس ہوگا، نیکی ان کی علامت ہوگی، تقوی ان کا ضمیر ہوگا، حکمت ان کا معقول یعنی حکمت کے خزانے میں ان کو عطا کروں گا، صدق وفا ان کی طبیعت، عفو و نیکی ان کے اخلاق، عدل ان کی سیرت، حق ان کی شریعت، ہدایت ان کی امامت، اسلام ان کی ملت ہوگی، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ اصل نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ محمد ہے، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں مختلف آپ کے نام آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا نام احمد ذکر کیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ذریعے گمراہی کے بعد میں لوگوں کو ہدایت دوں گا، ان کے ذریعے میں لوگوں کو علم عطا کروں گا، گمنامی کے بعد ان کے ذریعے بلندی عطا کروں گا۔ عرب جن کو کچھ نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کا معلم بنا دیا حضور پاک علیہ السلام کی برکت اور آپ کی صحبت کی بدولت۔ گمنامی کے بعد ان کے ذریعے عرب کو میں بلندی عطا کروں گا، اور نکارت کے بعد ان کے ذریعے میں انہیں شہرت عطا کروں گا۔ جن کو دنیا نہیں جانتی تھی، حضور کے خادم بننے سے ساری دنیا میں وہ مشہور ہو گئے۔ ان کے ذریعے قلت کے بعد کثرت، یعنی کم تعداد میں تھے تو میں ان کی تعداد بڑھا دوں گا آپ کی برکت سے۔ فقر کے بعد غنا، یعنی محتاجی کے بعد ان کو مالداری عطا کروں گا۔ فرقت کے بعد جمعیت، جب تک حضور پاک علیہ السلام کی بعثت نہ ہوئی تھی، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، عرب مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو سب شیر و شکر ہو گئے، ایک ہو گئے۔ مختلف دلوں، بکھری ہوئی خواہشات اور متفرق امتوں کو ان کے ذریعے متحد کروں گا، یعنی وہ ساری دنیا کے معلم بن کر ظاہر ہوں گے۔ اس امت کو بہترین امت بناؤں گا جو لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ وہ نیکی کا درس دیں گے، برائی سے روکیں گے، مجھے ایک مانیں گے، یعنی مجھ کو یکتا مانیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، اور میرے لیے میری خاطر ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، رکوع میں اور سجدے میں میرا ذکر کریں گے، میری عبادت کریں گے، میرے راستے میں جہاد کریں گے، اپنے گھروں اور مالوں کو میری خوشنودی کے لیے چھوڑ جائیں گے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، گھر بار سب چھوڑ دیں گے اللہ کی خاطر۔ میں انہیں سفر، مجلس، آرام گاہ اور قیام گاہ میں اپنی تکبیر، توحید، تسبیح، تحمید، مدحت اور تمجید الہام کروں گا، یعنی میں ان کے دل میں خیال ڈالوں گا کہ وہ اللہ اکبر کہیں، اللہ کی توحید بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اسی کی تعریف کریں اور اسی کی بزرگی اور بڑائی بیان کریں۔ وہ ٹیلوں کے اوپر میری تقدیس، تحلیل اور بڑائی بیان کریں گے، یعنی پہاڑوں پر ہو یا زمین پر ہو، ہر جگہ وہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہیں گی، یعنی اللہ کے ذکر میں رہیں گی ہمیشہ۔ میرے لیے اپنے چہروں اور اطراف کو صاف رکھتے ہیں، یعنی میری خاطر وضو کرتے ہیں، چہروں کو اور اطراف یعنی ہاتھ پیر دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے کپڑے اپنی کمروں پر باندھیں گے، ان کی قربانیاں ان کے خون ہوں گے، یعنی اللہ کی خاطر وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، قربانیاں دیں گے۔ ان کے سینے قرآنی آیات کا خزینہ ہوں گے، ان کے سینوں میں قرآنی آیات ہوں گے۔ راتوں کو عبادت گزار، دن کو دشمن کے سامنے شیر بنیں گے۔ یہ کپڑے کمر پر باندھیں گے، یعنی لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود رہیں گے، اور اپنے کپڑے اپنی کمروں پر باندھیں گے، یعنی ہمیشہ دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے لیے کمر بستہ رہیں گے، ریڈی تیار رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ رات میں عبادت کریں گے، دن کو دشمن کے سامنے شیر ہوں گے، یعنی رات میں عبادت کریں گے، دن میں جہاد کریں گے۔ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، اور میں بہت بڑے فضل والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام کی زبان سے یہ تقریر کی بنی اسرائیل کے سامنے۔ جب حضرت شعیہ علیہ السلام اپنے خطبے سے فارغ ہوئے
تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑے. کون؟ بنی اسرائیل آپ پر ٹوٹ پڑے تاکہ آپ کو شہید کر دیں. آپ ان کے پاس سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. سامنے ایک درخت آیا، وہ درخت پھٹ گیا اور حضرت شعیع علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے، اندر چلے گئے. شیطان نے آپ کو پا لیا اور آپ کا کپڑا پکڑ لیا. شیطان بھی بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا پیچھا کر رہا تھا، فوراً وہ پہنچ گیا اور آپ کا کپڑا پیچھے سے پکڑ لیا. شیطان نے ان لوگوں کو وہ کپڑا دکھا دیا کہ انہوں یہاں ہیں اس درخت کے اندر. تو انہوں نے درخت پر آری چلا دی اور اسے چیر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے درخت کو بھی کاٹ دیا اور اس کے اندر سے حضرت شعیع علیہ السلام کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے. یعنی حضرت شعیع علیہ السلام کو بدبخت بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل